بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم پارٹس آف اسپیچ میں پریپوزیشنز کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور یہ ہمارا 8واں لیکچر ہے. سب سے پہلے بریف ویو لے لیں گے پریپوزیشنز کے فنکشن اور اس کے نیچر کے بارے میں کہ پریپوزیشنز ہوتے کیا ہیں اور کسی جملے میں ان کا کردار کیا ہے. ڈیفینیشن 1 میں یہ ہے کہ پریپوزیشنز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی جملے کے اندر ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتے ہیں. مثلا ناؤن کو ناؤن سے یا ورب کو ناؤن سے جوڑتے ہیں. اس کی مزید تفصیل ہم ان سلائیڈز میں دیکھیں گے. کیس 1 وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی پریپوزیشن ناؤن کو ناؤن سے جوڑتا ہے یا پھر ناؤن کو ایڈجیکٹو سے جوڑتا ہے, اور آخری صورت یہ ہے کہ ناؤن کو ورب سے یا پھر ورب کو ناؤن سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں, اور اردو میں ان کو ایک حرف جار کہا جاتا ہے. ایک اہم بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اردو پوسٹ پوزیشنل لینگویج ہے جبکہ انگلش پری پوزیشنل لینگویج ہے. سب سے پہلے پری پوزیشن کو دیکھتے ہیں. اس سلائیڈ کے مطابق پری کا مطلب ہے بیفور, پوزیشن کا مطلب ہے پلیس, تو لہٰذا ورڈ پریپوزیشن کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو اس کو اس جملے کے اندر اگر کوئی مقام بیان ہوا ہے اس سے پہلے لگا دیا جاتا ہے. مثال اگر میں انگلش میں مثال دے دوں کہ ان دا کلاس, آن دا ٹیبل, ان جملوں میں ان وہ پریپوزیشن ہے جو کہ پلیس کلاس سے پہلے آیا ہے, اور ٹیبل وہ پلیس ہے جس میں آن اس سے پہلے آیا ہے. لہٰذا اگر ہم ان کو اردو میں ترجمہ کریں تو یہ اس طرح سے ہوگا کہ کلاس میں, میز پر, یعنی کلاس اور میز اردو میں پہلے آئیں گے اور میں اور پر اس کے بعد آئیں گے, جبکہ انگلش میں میں اور پر یعنی ان آن پہلے آئیں گے اور کلاس اور ٹیبل جو ہے اس کے بعد آئیں گے. تو لہٰذا انگلش جو ہے وہ پری پوزیشنل لینگویج ہے. پری کا مطلب ہے کہ اس جملے کے اندر جہاں پہ پلیس ہے اس سے پہلے اس لفظ کو لگا دیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں فارمز آف پریپوزیشنز. پریپوزیشنز کے 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے سمپل پریپوزیشن, دوسری کمپاؤنڈ پریپوزیشن, تھرڈ ہے کمپلیکس پریپوزیشن. اب ان کو باری باری ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں. سمپل پریپوزیشن وہ پریپوزیشنز ہوتے ہیں جن میں ایک ہی چھوٹا لفظ جو ہے بطور پریپوزیشن کا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ سمپل پریپوزیشن ہے. یعنی سمپل پریپوزیشن وہ پریپوزیشن ہے جو کہ ایک لفظ پر مشتمل ہے. یہاں پہ ایک لفظ کا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ایسے بھی پریپوزیشنز ہیں جو کمپاؤنڈ پریپوزیشن کہلاتے ہیں, جو دو پہ مشتمل ہے, پر اس سے آگے چل کے تین پہ مشتمل ہے, تینوں مل کے ایک پریپوزیشن کا کام کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس کی پہلی قسم ہے جو کہ ایک لفظ پر مشتمل ہے. مثال کے طور پر بائی, فور, فرام, آف, آؤٹ, تھرو, ٹل, اپ, ود, ایٹسٹرا. کمپاؤنڈ پریپوزیشن جیسا کہ اپنے نام سے یہ ظاہر ہے کہ دو پریپوزیشن جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک کمپاؤنڈ پریپوزیشن بناتے ہیں. مثال کے طور پر ان ایک پریپوزیشن ہے اور ٹو دوسرا پریپوزیشن ہے, ان دونوں کو جوڑ کے ہم نے ایک کمپاؤنڈ پریپوزیشن ان ٹو لے لیا. اسی طرح دوسری مثال ہے اپ اور اون, دو الگ الگ پریپوزیشن ہیں, جب ہم نے ان کو جوائن کر دیا یہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن بن گیا اپون کی صورت میں. اسی طرح آؤٹ اور آف ہے تو یہ دونوں مل کے آؤٹ آف بن گئے. اس کی کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ان سائڈ, آؤٹ سائڈ, انڈرنیتھ, ود ان, ود آؤٹ, ایٹسٹرا. اب ایک اور نظریہ گرامرینس کے درمیان موجود ہے کہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن وہ پریپوزیشن ہے کہ جہاں پہ ہم کسی ناؤن کے ساتھ, ایڈجیکٹو کے ساتھ یا ایڈورب کے ساتھ ایک سابقہ لگاتے ہیں, یعنی پریفکس لگاتے ہیں ا کی صورت میں یا پھر بی کی صورت میں, تو وہ کمپاؤنڈ پریپوزیشن بنتا ہے. مثلا اباؤٹ, ابو, اکراس, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond وغیرہ. پریپوزیشن کی تیسری قسم کمپلیکس پریپوزیشن ہے یا فریز پریپوزیشن ہے. کمپلیکس پریپوزیشن اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دو پریپوزیشنز کے درمیان ایک ناؤن آتا ہے, لہٰذا
ایک پریپوزیشن پر ناؤن پر پریپوزیشن آتا ہے تو اسے کمپلیکس پریپوزیشن کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا نام فریز پریپوزیشن اس وجہ سے ہے کہ تین الفاظ مل کے جب ایک پریپوزیشن کا کام کرتے ہیں تو وہ ایک فریز کی صورت میں آتے ہیں، تو لہٰذا ان کو فریز پریپوزیشنز بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً ان اکارڈنس ود، جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے ایک پریپوزیشن آتا ہے، پھر اس میں ایک ناؤن آتا ہے، پھر پریپوزیشن آتا ہے، تو یہ تمام مثالیں اس کی مثال ہے۔ ان اور ود یہ پریپوزیشن ہے، درمیان میں اکارڈنس ایک ناؤن ہے، تو ان اکارڈنس ود، ان ایڈیشن ٹو، اب ان اور ٹو کے درمیان میں ایڈیشن ہے، ان ریفرنس ٹو، آن بیہاف آف، یہ تمام فریز کی صورت میں ہیں، تو لہٰذا ان کو فریز پریپوزیشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اسپائٹ آف، ان کمپیریزن ٹو، بائی مینز آف، آن اکاؤنٹ آف، بائی ریزن آف، ان کورس آف، ان فیور آف، ود دا ویو ٹو، ان فرنٹ آف، ود ریفرنس ٹو، فار دا سیک آف، ان آرڈر ٹو، ود ریگارڈ ٹو، وغیرہ وغیرہ، یہ کمپلیکس پریپوزیشنز کی مثالیں ہیں جن کو ہم فریز پریپوزیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ فریز پریپوزیشن یا کمپلیکس پریپوزیشن کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ ان کیس آف نیڈ call phone number 0201325567. He died fighting on behalf of his country. In course of time, he saw his mistakes. He acted according to my instructions. She goes jogging every morning in order to keep fit. There is a big tree in front of his house. تو ان تمام جملوں میں in case of, on behalf of, in course of time, according to, in order to, in front of کمپلیکس پریپوزیشن کی واضح مثالیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کائنڈز آف پریپوزیشنز کی، کہ پریپوزیشن نوعیت کے لحاظ سے، استعمال کے لحاظ سے کن اقسام کے ہوتے ہیں، تفصیل اس کی ہم دیکھتے ہیں۔ پریپوزیشن آف ٹائم، سم پریپوزیشن شو وین سم تھنگ ہیپنز، یعنی کچھ پریپوزیشن یعنی حرف جار اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے ہمیں وقت کے تعین کا پتہ چلتا ہے، تو ایسے حرف جار، ایسے الفاظ پریپوزیشن آف ٹائم کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول اسٹارٹس ایٹ 9 o'clock. We are going to the zoo on Sunday. You must finish the work by Friday. I'll do my homework before dinner. I visited my grandparents during the summer. You will have to wait until this afternoon. No, you can't watch a video. It's past your bedtime already. اب ان تمام جملوں میں at 9 o'clock, on Sunday, by Friday، یعنی اس پریپوزیشن کے بعد ایک وقت کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا وہ پریپوزیشن جن کے بعد وقت کا تذکرہ ہو وہ پریپوزیشن آف ٹائم کہلاتے ہیں، جن کی واضح مثال ہمارے سامنے ہے ایٹ، آن، بائی، بیفور، ڈیورنگ، انٹل اور پاسٹ کی صورت میں۔ اب پریپوزیشن آف پلیس ہے۔ پریپوزیشن آف پلیس بھی جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ ایسے الفاظ کسی جملے میں کہ جن سے جگہ کا تعین ہو وہ پریپوزیشن آف پلیس کہلاتے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھتے ہیں سینٹنسز میں۔ Najma was sitting under a tree. Some pigeons flew over their house. The thief was hiding inside the wardrobe. There was a tree beside the river. My friend lives in Sydney. A big truck parked in front of the car. The cat jumped on the cupboard. There's a wooden floor underneath the carpet. اب ان تمام جملوں میں پریپوزیشن کے بعد ایک جگہ ہے، مثال کے طور پر ٹری ہے، ہاؤس ہے، وارڈروب ہے، ریور ہے، سدی، کار وغیرہ، تو ایسے الفاظ، ایسے حرف جار جو کہ کسی جملے میں جگہ یا مقام سے پہلے استعمال ہو وہ پریپوزیشن آف پلیس کہلاتے ہیں، جن کی مثالیں یلو ہائی لائٹڈ ورڈز میں ہمارے سامنے ان جملوں میں ہے، جیسا کہ اوور، انڈر، انسائڈ، بسائڈ وغیرہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریپوزیشن کی تیسری قسم کے، پریپوزیشن آف ڈائریکشن۔ یہ بھی اپنے نام سے ظاہر ہے کہ ایسا لفظ، ایسا حرف جار جو کسی جملے میں کسی سمت کا تعین کرے، کسی طرف کے بارے میں ہمیں بتائے، وہ پریپوزیشن آف ڈائریکشن کہلاتے ہیں۔ ان کی مثالیں سینٹنسز میں دیکھتے ہیں۔
The boys chased after each other. The train is going to Islamabad. The football rolled down the hill. A man was walking his dog along the river bank. We were traveling towards Miami. This road leads away from the stadium. The bus goes right through the city. ان تمام جملوں میں ایک مقام ہے اور اس مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کے ڈائریکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ان جملوں میں واضح طور پر ظاہر ہے۔ مثال اگر ہم پہلے جملے کی بات کریں، boys chased after each other، یعنی وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اب جس سمت میں جو پہلا بچہ بھاگ رہا تھا دوسرا بچہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو اس طرح ایک سمت ظاہر ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے پریپوزیشن آف آفٹر کو یوز کیا۔ اسی طرح ٹو اسلام آباد، ڈاؤن دا ہل، along the river bank, towards Miami, from the stadium, through the city. تو یہ تمام الفاظ preposition of direction ہے۔ لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر prepositions کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہوگا اس لیکچر سے۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو نیکسٹ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔